گفتگو یوں ہے کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ مسئلہ ہے ہماری نوجوان نسل کی تباہی کا۔ جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں میڈیا کی وجہ سے پیدا ہو گئے، وہاں ایک مسئلہ ہے نشے کا۔ ہمارے گلی محلوں میں نشہ کرنے والے، نشہ بیچنے والے، انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنے نشہ باز لوگ ہیں، نشہ کرنے والے، اب تو نشہ عام ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب جس کثرت سے ہے اس کی طرف توجہ دینے کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ دیکھیں کہ یہ نشہ کہیں پر ہوتا ہے فیشن کے طور پر، ایسا بھی ہے، اور کہیں پر ہوتا ہے بے سکونی سے سکون حاصل کرنے کے لیے، اور کہیں پر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے ایک غلط رویہ اپنا رکھا ہے۔ بوٹی پینے والے، بھنگ پینے والے، ان کو ہم اللہ لوگ ملنگ درویش کہتے ہیں۔ یہ جو بوٹی اور بھنگ پینے والوں کو ہم نے ملنگ کہہ رکھا ہے، درویش کہہ رکھا ہے، گویا ہم نے ان کے نشے پر ایک مور لگا دی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کرتے چلے جاؤ، یہ تو درویشی۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، انہوں نے شعر بنایا ہوا ہے، کوٹ کوٹ پیتیاں، منہ اڈیا اکھاں میٹیاں، لوکی آکھن مر گئے اساں رب نال گلاں کیتیاں۔ یہ جو بنایا ہوا ہے انہوں نے، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی ان کو شے دی ہوئی ہے۔ ہم بھی بوٹی پینے والے کو، بھنگ پینے والے کو سمجھتے ہیں اللہ والا ہے، درویش ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ نشہ محمد عربی کی شریعت میں کتنا حرام ہے، کتنی شدت سے حرام ہے، اور ہم نے نشے کو رکھ دیا زیادہ سے زیادہ، جس کو برا سمجھتے ہیں نا ہم، وہ ہے شراب۔ ہم نے جو سمجھا شراب کو ہم سمجھیں گے برا، یہ تو ہے، بری ہے، ناپاک ہے، نہ پیو۔ اور چرس، افیون اور اس طرح کے باقی نشے، ان کے بارے میں ہم شریعت کا فتویٰ نہیں دیتے، نہیں یار اچھا نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ ہم نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، قرآن میں صرف شراب کا ذکر ہے، باقی کسی نشے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے ہماری۔ یہاں کھڑے ہیں ہم کہ ہم نے قرآن میں بیان کیے ہوئے لفظ کو صرف شراب تک رکھا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ان میں جتنی چیزوں کو بیان کیا، سب سے پہلے لفظ استعمال کیا خمر، جس کا مطلب ہم نے ترجمہ لکھا ہوا ہے شراب، اس کا ایک ترجمہ شراب بھی ہے، مگر قرآن کی آیتوں کی تشریح محمد عربی کے فرمان سے کرنی ہوتی ہے۔ حضور نے اسے صرف شراب تک نہیں رکھا، آقا نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ ہر نشہ دینے والی چیز، وہ پاؤڈر ہو، افیون ہو، چرس ہو، بھنگ ہو، کچھ ہو، ہر نشہ دینے والی چیز، صرف شراب نہیں۔ قرآن نے جس کی مذمت کی تھی وہ لفظ خمر تھا، حضور نے اسے خمر کی وضاحت کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے، اور اتنی حرام ہے، اتنی حرام ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، یہ ان اللہ عہد لمن یشرب الخمر، جو کوئی بھی خمر پیے گا، یعنی نشے کی کوئی چیز بھی لے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے جو نشہ کرنے والے کو پلائی جائے گی؟ سرکار نے فرمایا جہنمیوں کو جب آگ جلائے گی، ان کا جو عرق نچڑ کر بدبودار پسینہ ان کا ہوگا، وہ ہے طینۃ الخبال، جو اسے پلایا جائے گا جو نشہ کرتا ہے۔ ہم نے صرف اور فیشن بنا دیا، ہمارے ٹی ویوں میں ڈرامے چل رہے ہیں جہاں فیشن کے طور پر شرابیں چل رہی ہیں۔ شراب، نشے کی مختلف چیزیں ہماری عام دکانوں سے مل جاتی ہیں، نام بدلے ہوئے ہیں،
کہیں گٹکا، کہیں مانک چند اس کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا آخری زمانے میں میری امت شراب کو یوں پیے گی یسمونہا بغیر اسمہا، اس کا نام بدل لے گی اور شراب پیے گی۔ نام بدل لیں گے ہم نے نام بدل کر اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا۔ نہیں جانتے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وہ بات کہ اللہ نے کیا کرنا، یہاں پر فرمایا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے چلو نہیں ہوتی، خیر ہے 41ویں دن قبول ہو جائے گی۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اگر ایک دن قبول نہ ہو تو کیا سزا ہوتی ہے۔ ایک دن کو چھوڑیں، ایک نماز جس شخص نے نماز چھوڑ دی جان بوجھ کر اور پھر اس کے بعد اس نے قضا پڑھ لی، قضا کر لی، پڑھ لی، مگر جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی، جانتے ہیں اس کی سزا کیا ہے؟ پڑھ لی تھی مگر قضا کر کے پڑھی تھی، پڑھ لی تھی، چھوڑی جان بوجھ کر، دیر کرتا رہا، پڑھتا ہوں اور چھوٹ گئی، اب قضا پڑھ رہا ہے، 80 سال تک جہنم میں اسے بھی رہنا پڑے گا۔ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کا، قضا پڑھنے کا یہ حال ہے۔ بتاؤ جس کی ایک دن کی جس نے پورے کی چھوڑ دی اور جس کی 40 دن کی نمازیں اللہ نے قبول ہی نہیں کی، پھر اس کا کیا حال ہے؟ نشہ ہو رہا ہے اور اس نشے کو حضور نے فرمایا ام الخبائث، ساری بیماریوں اور جرموں کی ماں ہے نشہ۔ ام الفواحش، ساری برائیوں کی ماں ہے نشہ۔ آقا نے فرمایا اگر کسی نے نشہ کیا ہوا تھا اور اس حال میں وہ مر گیا، وَهِيَ فِي بَطْنِهِ، اور اس کے پیٹ کے اندر نشہ موجود تھا، جب اس نے نشہ کیا حالت نشہ میں ہی مر گیا، آقا نے فرمایا مَاتَ مَيْتَةً جاہلیہ، مسلمان نہیں مرا، جاہلیت میں مرا۔ ہم تو اس کا جنازہ پڑھ دیں گے کہ مسلمان گھر میں تھا، لیکن محمد عربی فرماتے ہیں جو حالت نشہ میں مرا مسلمان نہیں مرا، ایمان پر مرا ہی نہیں۔ کہاں سے آ گیا یہ طریقہ کار؟ ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان اس میں پھنستا ہے وہ کیوں پھنستا ہے؟ اس کی وجہ ہے بے سکونی اس کی، وہ سکون چاہتا ہے۔ بے سکون کیوں ہے؟ سوال اب اگلا یہ ہے، نوجوان بے سکون کیوں ہے؟ اس کی بے سکونی کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں راحت نہیں ملتی، کوئی رزق کے ہاتھوں تنگ ہے، کوئی بیوی کے ہاتھوں تنگ ہے، کسی کو ماں باپ تانے مارتے رہتے ہیں، کسی کو غربت اس کا مسئلہ بنی ہے، کوئی شادی نہیں کر پاتا، تنگ ہے۔ ہر کسی کو بے سکونی، کچھ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ یہاں بڑا مشہور ہوا تھا، کسی نے بڑی کوٹھی بنائی اور باہر لکھا سکون کہیں نہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر ان کے سامنے ایک گھر بنایا گیا اور لکھا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کے ذکر میں، مگر یوں نہیں ہے کہ اللہ 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 کرتا رہے اور اسے سکون ملے، یوں نہیں، اس کا ایک مطلب ہے۔ اللہ کا ذکر کس طرح سے کیا جائے کہ سکون ملے؟ ہمارے گھروں میں کمی ہے تربیت کی، ہم اپنے بچے کو، نوجوان کو اس طرح برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہی نہیں جیسے کرنا چاہیے تھا، اس کے دکھ کا مداوع کرتے ہی نہیں۔ ہمارا نوجوان اگر 50-45 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور اس کی شادی کے اسباب اس کے گھر والے نہیں کر رہے، کیا کرے وہ؟ کہیں تو بھٹکے گا۔ اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری، مجبوریاں معذوریاں الگ ہیں، ہماری بنائی ہوئی ہیں، ان کے حل ہیں، مگر کوئی حل سیکھنے کی طرف نہیں جاتا۔ ہم نے تربیت ماحول چھوڑ دیا ہے، اسلام کا ماحول۔ ہمیں دولت نہیں ملتی، میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کرتا ہوں، محمد عربی کا فرمایا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ حضور کے پاس سامنے بندہ بیٹھا ہے اور پریشان ہے، آقا نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے مغموم نظر آ رہے ہو؟ کہا حضور قرضوں میں پھنس گیا ہوں، غربت نے تنگ کر رکھا ہے۔ فرمایا اچھا کہاں غافل ہو اس تسبیح سے جو فرشتوں کی ہے؟ میں تجھے تسبیح سکھاتا ہوں، پڑھ، دنیا ذلیل ہو کر تیرے قدموں میں آ کے گر جائے۔ اور پھر اسے سرکار نے بتائی، اس نے پڑھی، اور وہ کہتا ہے چاند دن نہیں گزرے تھے کہ دنیا میرے قدموں میں ذلیل ہو کے آنا شروع ہو چکی ہوئی تھی۔
ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، بتاتے ہیں یار یہ اتنا جملہ ہے، کیا ہے وہ لفظ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اتنا ہی تو جملہ ہے، 100 بار تو پڑھنا ہے فجر کے بعد۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک شرط رکھی تھی میں نے، جب بھی بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ورد وظیفے ہم کرتے ہیں، اثر نہیں کرتے، میں نے کہا تھا صرف 3 باتوں پہ عمل کرنا ہے، نہ کسی کے خلاف بولنا ہے، نہ کسی کے خلاف سوچنا ہے، نہ کسی کے خلاف سننا ہے۔ کہا تھا صرف 3 باتوں پہ عمل کر لو، اللہ کے رسول کا بتایا کوئی وظیفہ پڑھ کے پھر آؤ، ہم نے پڑھا تھا ہم پہ اثر نہیں ہوا، میں مجرم بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ کیا کر رہے ہیں؟ محمد عربی کا فرمان ہم نے تو آزما کے دیکھے ہیں، آزما کے، یہ غیبی خزانوں کے روز دروازے کھول جاتے ہیں بندے پر، پڑھ کے دیکھیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی یہ شرطیں آپ نے بڑی سخت لگا دی۔ شرطیں یار اتنا ہی تو تھا کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی تھی، اتنا ہی تو تھا کہ کسی کے خلاف سوچنا نہیں تھا، اتنا ہی تو تھا کہ کسی کے خلاف کوئی بات کرے نہ سنو، نکل جاؤ۔ اور سارے تمہارے کام اگر ہو جائیں اتنی سی بات سے، پھر کیا پریشانی؟ لوگ ادھر نہیں آتے، تربیت کی کمی، بے سکونیوں کا شکار، بیویوں کے مسائل سے تنگ، پریشان۔ یار اتنے پریشان ہو، اتنے بے سکون ہو، کہیں بیٹھو تو صحیح کسی اللہ کے بندے کے پاس، صحبت کو تو حاصل کرو، تربیت کو تو حاصل کرو، نشے کو نہ کرو۔ لیکن اب جو پھنس چکے ہیں ان کو جا کے تو اب واعظ و نصیحت نہیں کر سکتے آپ، ان کا کہیں علاج کرانا ہوگا، ان کو کہیں پکڑنا ہوگا۔ ہماری جتنی تنظیمیں بن رہی ہیں ہمارے اتنے ہی بچے پھنس رہے ہیں اس نشے کی دلدل میں۔ ہم سب کو اکٹھے ہو کر کوئی ایسا کام کرنا ہوگا، ایسا کوئی انتظام کرنا ہوگا کہ کم از کم جو نشہ میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کا علاج کسی طرح سے کروائیں۔ وہ جو قرآن نے کہا جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ قرآن نے کہا یہ جو نشہ کرنے والا ہے یہ وہ شخص ہے، اگر آپ اسے بچا لیتے ہیں تو آپ نے ایک زندگی بچائی ہے، آپ نے ایک گھر بچایا، ایک خاندان بچایا، ایک معاشرہ بچا لیا۔ اس کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا۔ یہ نشہ محمد عربی کی شریعت میں حرام ہے۔ جو شخص یہ نشہ کرتا ہے پریشان ہے، مجبور ہے، بے سکون ہے، ولی اللہ نہیں ہے، نہ اس کا ولایت سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا سکون سے کوئی تعلق ہے، مگر اسے سکون دینا ہے۔ طریقہ عبادت کا اسے سمجھانا ہے، محبت سے، پیار سے، بس مار مار کے پھینکنے والا کام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری نوجوان نسل کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔